السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پہ کچھ اسی طرح سے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سب سے پہلے اللہ تعالی جل شانہ کا شکر ادا کریں کہ جس مالک الملک نے اپنے فضل و کرم سے دین کی برکت سے ہمیں آپس میں اکٹھا کیا، جمع کیا۔ ہم سب مسلمان ہیں اور یہ دین اسلام ہے جس کی بنیاد پر آج اس مقام پہ حاضری ہوئی ہے۔ والحمد للہ علی ذالک۔ جس موضوع پہ مجھے گفتگو کا حکم دیا گیا ہے وہ آج سے چند دنوں کے بعد ہم پہ سایہ فگن ہونے والا مبارک معزز مہینہ رمضان ہے، جسے ہم عرف میں بھی رمضان المبارک کہتے ہیں یا رمضان کریم کہتے ہیں۔ اللہ تعالی جل شانہ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں مہینوں کی جو گنتی بیان فرمائی ہے تو وہ تعداد میں 12، ان 12 مہینوں میں سے ترتیب کے اعتبار سے
رمضان المبارک 9واں مہینہ ہے۔ اس سے پہلے کے مہینے کو شعبان کہتے ہیں، جو ان دنوں ہم اس مہینے میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی عبادت گزار رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کا مہینہ ہمارے عرف میں عید کا مہینہ کہلاتا ہے، جس کا نام شوال ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ ان 12 مہینوں میں سے بہت ہی عزت والا، شرف اور بزرگی والا مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے جو ہمیں پتہ چلا تو ان تمام مہینوں میں سے یہ مہینہ افضل مہینہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اس نے راتوں میں سے جس رات کو افضل قرار دیا ہے وہ بھی اتفاق سے اسی مہینے میں ہی آ رہی ہے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور دنوں میں سے جس دن کو بابرکت کہا جاتا ہے وہ عموماً 4 یا 5 مرتبہ اسی بابرکت مہینے کی زینت بنتا ہے، جسے جمعۃ المبارک کہتے ہیں، اگرچہ کہ یہ عام طور پر سال میں 52 مرتبہ آتا ہے۔ اسے مسلمانوں کی عید بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کبھی وہ جگہوں میں سے کسی جگہ کو دیگر تمام جگہوں کے مقابلے میں مبارک قرار دے دیتا ہے، اور کبھی وہ مقامات میں سے کسی مقام کو بابرکت قرار دے دیتا ہے، اوقات میں سے کسی وقت کو بابرکت قرار دے دیتا ہے۔ تو یہ اس کی تقسیم ہے۔ تو اسی حوالے سے اللہ رب العالمین نے جو بات سورہ بقرہ میں یہ آیت نمبر 183 ہے، یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ سبق ملت اسلامیہ میں اسلام پہ کاربند رجال و نساء، مرد و عورت کو، سب کو یہ سبق ہے، اور سب کے لیے یہ پیغام ہے، اور سب کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ اگر ہم کچھ روزے کی تعریف کریں، اردو زبان میں ہم اسے روزہ کہتے ہیں، جبکہ عربی میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ صوم ہے، اور صوم کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ایسی خواہشات سے جو کہ ہمارے لیے عام حالات میں جنہیں کرنا مناسب نہیں، ان سے رکے رہنا، اور خانگی تعلق سے بھی رکے رہنا، جو کہ اگرچہ جائز ہے لیکن روزے کی حالت میں نہیں، تو اس کام کا نام روزہ ہے۔ اور اگر اسے ہم لغوی طور پر دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ در حقیقت اللہ کا پیغام ہے کہ کھانا تمہارے لیے حلال تھا، لیکن میرے کہنے پہ اس وقت سے لے کے اس وقت تک رک جاؤ۔ پینا تمہارے لیے حلال ہے، میرے کہنے پر طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک رک جاؤ۔ خانگی تعلق مرد و زن کا تمہارے لیے اگرچہ جائز ہے نکاح کے بعد،
لیکن اللہ فرماتے ہیں گویا میرے کہنے کے اوپر تم ان اوقات میں اس سے رک جاؤ، تو گویا اسی رک جانے کا نام روزہ ہے، اور روزے کی کیا تعریف ہوگی۔ لہذا ہم میں سے جو بھی ذی شعور ہے، سمجھدار ہے، وہ اس کو امر ربی سمجھ کے، اللہ کا حکم جان کے اس بات کے اوپر کاربند ہوگا، ورنہ گرمی تو بہت ہے، پیاس تو یقیناً ستائے گی، بھوک بھی ہو سکتا ہے پریشان کرے، اور دیگر خواہشات جن کا جواز بھی ملتا ہے اور اللہ نے اس وجہ سے روک دی ہیں، ان پہ بھی انسان بعض اوقات قدرت نہیں رکھتا۔ باتیں تو ساری ہیں، لیکن جس کے دل کے اندر تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور وہ اللہ کے احکامات کو دیگر تمام احکامات کے اوپر فوقیت دیتا ہے اور ترجیح دیتا ہے، تو اس کے سامنے بھوک نہیں رہے گی، پیاس نہیں رہے گی، شہوات نہیں رہیں گی، بلکہ وہ اسے اللہ کا حکم جان کے اس کے اوپر عمل پیرا ہوگا۔ گویا عام لفظوں میں اگر ہم اس کی تعریف کریں تو ملت اسلامیہ کا ہر سپوت، ہر شخص، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، جو اس درجے پہ پہنچ گیا کہ اب اس پہ روزہ فرض ہے، تو وہ اسے اللہ کا حکم جان کے جب اس پہ عمل پیرا ہوگا تو اسے دیگر ساری باتیں جو اس کے سامنے ایک رکاوٹ کی شکل بن سکتی تھی وہ دور ہو جائیں گی، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر وہ جذبہ موجود ہے اور وہ کیفیت موجود ہے جو اسے اللہ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے کے اوپر اسے پابند کرتا ہے، اور اسے اس کے اوپر بخوشی، محبت سے، چاہت سے کاربند رہنے کی طرف اسے بلاتا ہے۔ جہاد اللہ کی راہ میں محنت، عظمت اور کوشش کا نام ہے، اور بعض اوقات انسان حیران رہ جاتا ہے ایسے ایسے کارنامے دکھانے والے مجاہدین سے، آنکھیں خیرہ اور تنگ رہ جاتی، لیکن یہ سوچا جائے کہ کون سی چیز ہے جو اسے اس پہ پابند کرتی ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اس کی بابت بھی یہ قرآن مجید کی آیت میں 2 دفعہ پڑھی ہے۔ آئیے اس کا آخری حصہ میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، روزے کا مقصد بھی تمہارے اندر پرہیزگاری کو پیدا کرنا۔ قرآن پاک میں 4 پارہ جس آیت مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہیں کر دیتے اتنی دیر تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ اسی وجہ سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو اپنا پسندیدہ باغ اللہ کی راہ میں پیش کرتی۔ کیا یہ بات ہمیں دعوت نہیں دیتی کہ ہم اپنی خواہشات، صرف اتنی بات ہے نا، پانی پینے کو دل چاہتا ہے، بھوک میں کھانا کھانے کو دل چاہتا ہے، اور اگر میسر ہو گرمی سے آئے بندے کو فریج کی لگی ٹھنڈی مشروبات میسر آ جائیں تو بندہ کہتا ہے صبر نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ وہی اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرتا ہے، اور قربان اس لیے کرتا ہے کہ لن تنالوا البر کے درجہ پہ آ جائے کہ وہ نیکی کو پالے، اور نیکی کو پانے کے لیے اگر یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اس کا نام تقویٰ، اس کا نام پرہیزگاری ہے، اس کا نام خشیت الہی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے قریب کرتا ہے انسان کو۔ اور تقویٰ، اس کی اگر آپ گہرائی میں چلے جائیں تو یہ در حقیقت وقایتن سے بچنا، پرہیز کرنا، یعنی ان تمام باتوں سے
جن سے اللہ نے روک دیا. تو روزہ اس کی یہ تعریف ہے. اور اللہ اکبر، روزے کی کس قدر خواہش کیا کرتے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رمضان المبارک میں ہی اس کی آمد کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں دعائیں کیا کرتے. اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ رمضان کتنا دور رہ گیا ہے. ہماری تو خواہش، ہماری چاہت اور ہمارا جذبہ ہمیں ابھار رہا ہے کہ رمضان جلد آ جائے، اور اللہ سے دعائیں مانگتے یا اللہ کہیں ہمیں موت نہ آ جائے، رمضان پہلے آ جائے. اللہم بلغنا رمضان. تو اگر غور کریں تو یہ آج کا مسئلہ ہے. شعبان میں مانگنے کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے مولا عز و جل ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے گا تاکہ ہم اس کے فیوز اور برکات سے ہم کنار ہو سکیں. کیا فیوز ہیں، کیا فیض ہے رمضان المبارک کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان میں اگر تم ایک نفل پہ عمل کرتے ہو تو تمہیں ایک فرض کے برابر ثواب ملتا، اور اگر اللہ تمہیں ایک فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا کر دے تو معنی کیا نکلا؟ رمضان کی برکت سے گویا 70 فرائض کی ادائیگی کا ثواب مل گیا. اس لیے رمضان کی چاہت، شعبان سے رمضان کی تیاری، رمضان کے لیے استعداد، اپنے کو تیار کرنا، خود کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر، قلبی طور پر ہر اعتبار سے تیار کرنا، یہ رمضان المبارک کے لیے ایک مسلمان کی شان اور شوکت. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رمضان اللہ کی نعمتوں سے ایک نعمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نعمت کا تذکرہ اس حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ وہ شخص جس نے ایمان کے ساتھ اور مکمل ایمان کے اوپر ذمہ داری اور جمود کے ساتھ، احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ اکبر، اس شخص کا ذرا مرتبہ جان لیجئے، اس کی شان اللہ کے ہاں آپ جان لیں تو وہ کیا ہے. فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر. اگر آپ غور کریں، سودے کا حساب لگائیں تو خرچہ کم ہے، اس کے مقابلے میں جو کچھ مل رہا ہے وہ کہیں زیادہ. خرچہ تو اتنا ہے کہ کچھ روزے ہیں رکھنے ہیں، اور وہ بھی اگر غور کریں تو روزہ رکھنے کا انسانی جسم کو ہی فائدہ ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جانے والا شخص جب ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ کچھ موٹاپا کم کرنا ہے تو واک کرو، یہ شوگر، اللہ رحم کرے اس بیماری سے ہم سب کو اللہ بچائے، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ ڈیزالو ہو تو اس کے لیے کچھ واک کرو، وہ تو پھر ہمیں بڑی مرغوب ہو جاتی ہے اور ہم سب اس کے اوپر کاربند ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا. لیکن یہی چیز ہمارے رب تعالی نے ہمارے لیے رکھ دی کہ تم 11 مہینے مسلسل نان سٹاپ بلا روک ٹوک دن اور رات کے کسی پہر میں کسی موقع پہ جو چاہتے ہو کھانا تو کھاتے ہو، جو چاہتے ہو پینا تو پیتے ہو، جو تمہاری شہوات ہیں
جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں جائز انداز میں ان کو پورا کرنا چاہتے ہو تو کرتے ہو. تو ایک مہینے کو اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر وہ جذبہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مجھے کہتا ہے یا اللہ میں تیرا بندہ، یا اللہ میں تیرا بندہ، میں تیرا فرما بردار، تو اس سے ذرا یہ تو دیکھیں یہ کھانے پینے سے میرے کہنے پہ رکتا ہے کہ نہیں رکتا. جان دینا، خون دینا، یہ تو بعد کی باتیں ہیں، یہ تو کئی امتحانوں سے گزرنے کے بعد آتی ہیں. اس سے یہ تو دیکھا جائے میرے کہنے پہ کھانے پینے سے رک جاتا ہے کہ نہیں. اور در حقیقت غور کریں تو ان سے انسان کی سروس ہو جاتی ہے. ہم گاڑی اور موٹر سائیکل کی سروس کرواتے ہیں، اور وہ سروس کیا ہے؟ کچھ صفائی ہے، کچھ اس کے پرزوں کو تیل پانی دینا ہے، کوئی گریس وغیرہ، یہی چیزیں ہیں جس سے وہ ذرا ریفریش ہو جاتی ہے اور توقع ہوتی ہے کہ یہ زیادہ دیر تک کام کرے، زیادہ تیز دوڑے گی اور بھاگے گی، اور ہماری حفاظت کا انتظام بھی زیادہ ہوگا. سروس جو ہو گئی، یہ رمضان انسانی سروس کا مہینہ، اس کے اعضاء متیقظ ہو جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے، اور گویا اس کی سروس ہو گئی. اب یہ بقیہ 11 مہینوں کے لیے اس کی وہ آپ گاڑیوں کی کہتے ہیں فحص ہو گئی، اس کی فحص ہو گئی، جاؤ بھائی تم ٹھیک ہو باقی 11 مہینوں کے لیے. تو ہے بھی ذاتی فائدہ. اس ذاتی فائدے کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں بیان فرما رہا ہے کہ آؤ میرے اس مہینے کے ساتھ وفاداری کر کے تم دکھا دو، تمہارے گناہوں کے اوپر معافی کی قلم میں رب العالمین پھیر دیتا ہوں. اے اللہ، ہماری دلی دعا ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ وفا کرنے کی توفیق بھی تو ہی عطا کر دے، اور پھر ہمارے گناہوں کے اوپر معافی کی قلم بھی آپ ہی پھیر دو، کہ ہم تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں. وما توفیقی الا باللہ، اللہ کے سوا میں توفیق بھی کوئی نہیں دے سکتا. یہ رمضان ہمارے ہی لیے، اللہ اکبر. تو کچھ تھوڑا سا طالب علم ٹائپ کا بندہ ہوں، پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، تو رمضان بھی ایک لفظ ہے جسے ہم اردو میں، عربی میں اور شاید دیگر زبانوں میں بھی اسی طرح ہی یہ نام لیتے ہیں، رمضان. یہ بھی را، میم اور ضاد اس کا مادہ ہے، رمضا. یہاں بڑے اہل علم حضرات، فاضل مدینہ یونیورسٹی حضرات بیٹھے تشریف رکھتے ہیں، تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جس کا کیا معنی ہے کہ یہ جو گرم گرم تپتی ہوئی کنکریوں کے اوپر کبھی کسی انسان کو چلنا پڑے تو کیا ہوگا، تپتی ریت پہ چلنا پڑے تو انسان کی کیا حالت ہوگی. رمضان اسی لیے رمضان ہے کہ اس کی تپش انسان کے گناہوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے، آج کل کے لفظ کے مطابق ڈیلیٹ کر دیتی ہے. ایک بندہ جس دن وہ عید کی خوشیوں میں پڑا ہوا ہے، عید کی خوشیاں منا رہا ہے، حقیقت میں مسلمان عید کی خوشیاں اس لیے منا رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا. ورنہ عید کیا ہے؟ عید تو آتی ہے، لیکن وہ کسی نے کہا کہ عید کیا ہے کہ انما العید لمن خاف بالوعید. بات کو مختصر کرتے ہیں کہ عید تو اس کی ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا. عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہنے. عرفاً بچوں کے ہاں عید تو نئے کپڑوں کا نام ہے، لیکن حقیقت میں ایک مومن کی عید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیا ہے، انہیں صاف کر دیا ہے، اور یہ ایک صاف ستھرا مومن مسلمان آج عید کے روز بارگاہ الہی میں 2 رکعتوں میں سجدہ ریز ہو کے شکرانے کے نفل پڑھتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے معاف کر دیا. یہ رمضان کی حقیقت. کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے
کئی چیزوں کی حقیقت پوچھا کرتے کہ تم فلاں چیز کی حقیقت جانتے ہو، تم اس مسئلے کی اہمیت جانتے ہو؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پھر کئی دفعہ معلوم ہوتا تو بتا دیتے، نہیں تو پھر آپ سے پوچھ لیتے۔ رمضان کی بھی حقیقت یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن 29 یا 30 دن اللہ رب العالمین کے احکامات کی پاسداری کرنے کے بعد اگر اس نفس کے اوپر تقویٰ کے آثار نظر نہ آئیں، اس جسم و جان کے اوپر پرہیزگاری کا عنصر طاری نہ ہو، اللہ کی فرما برداری کا جذبہ موزن نہ ہو، تو پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر سوائے اس کے کہ اس نے آنے والے موقع کو کھو دیا، رکنے والی گاڑی پہ سوار نہیں ہو سکا، وہ چل دی اور یہ محروم ہو گیا۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی تھی، وہ جس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کی سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے آمین کہنے کی بات آتی ہے، وہ تفصیل میں جائیں تو پھر وقت ذرا ساتھ نہیں دیتا۔ تو ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آمین کہا، صحابہ نے پوچھا حضرت کیا ہے؟ فرمایا کہ جس کے اوپر رمضان آیا اور رمضان آنے کے بعد وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں لے سکا، اس پہ اللہ کی لعنت۔ یہ پہلو بھی موجود ہے، اس پہلو کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، دور نہیں کر سکتے۔ در حقیقت یہ بات اسی لیے بتا دی گئی مجھے اور آپ کو کہ یہ کوئی ہنسی مذاق یا کھیل تماشے کی بات نہیں ہے، سنجیدہ بات ہے، اور اسلام کا ایک شعار ہے، اور اسلام کی عمارت کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اور اللہ کی طرف سے عائد کیے جانے والے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ ورنہ تو جو فریضوں کی پرواہ نہیں کرتے، تو نماز کی بابت ہماری کئی دفعہ بات ہوتی ہے کہ ہاں بھائی نماز میں تو ایک پڑھتا ہوں، دوسرے کا جواب ہوتا ہے 4 پڑھ لیتا ہوں، بس وہ صبح کی نماز مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، اور کوئی 3 پڑھنے والا ہے، کوئی 2 پڑھنے والا۔ نمازیں تو اللہ کی طرف سے 5 فرض ہیں۔ صحیح نمازی وہی ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے۔ 4 پڑھنے والا نماز تو پڑھ رہا ہے، اس کام کو، اس سستی کو جو ایک نماز کے معاملے میں اس کی سستی ہے، اس بات کے اوپر اس کو ترک کر دینا چاہیے اس سستی کو کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور جو فرض ہے اس میں کوئی معافی نہیں۔ یہ نقطہ نوٹ کر لیں، جو فرض ہے اس میں معافی نہیں ہے۔ اس میں اگر میں اور آپ اللہ رحم کرے ہم کہیں میں نے تو 25 روزے رکھے ہیں، تو ہمارے اس کہنے کو اللہ پسند نہیں کرے گا، ہمارے اس عمل کو اللہ پسند نہیں کرے گا۔ اس نے تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پورے 1 مہینے کے روزے اس نے فرض کیے تھے۔ یہ جو تم نے آگے مرضیاں ڈال لی، تعداد میں کمی کر لی، یہ پھر تمہاری مرضی آ گئی، تم نے اللہ کے حکم کی پاسداری نہیں کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کرنا اور اس کی پاسداری میں اس عبادت کو گزار دینے، اس کا نام تقویٰ ہے، اور اگر یہ حاصل ہو گیا تو مبارک ہے، اور اگر اللہ رحم کرے اس میں کوتاہی ہو گئی تو پھر فلا یلومن الا نفسہ، سوائے اس کے کہ اپنی ذات کو ملامت کر سکتا ہے یہ بندہ، اس کے علاوہ کوئی اس کا ریکوری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ریکوری کی بابت بھی ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس موجود ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑ دیتا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری زندگی روزے رکھتا رہے، کہ وہ جو روزہ جان بوجھ کے چھوڑا تھا اس کا
حق ادا ہو جائے تو حق نہیں ادا ہو. غلطی کتنی ہے؟ غلطی ہے تو اتنی کہ ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑا، لیکن چونکہ وہ جان بوجھ کے چھوڑا ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف چھوڑا ہے، اور اللہ نے جو فریضہ عائد کیا تھا اس فریضے کی پاسداری نہیں کی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے بھی اس کی بابت یہی بات اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلوائی ہے کہ اس کو پوری زندگی کے مہینے، پوری زندگی کے روزے بھی اس کو کفایت نہیں کرتے. ایسی حالت سے پھر مجھے اور آپ کو ڈرنا ہی چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے. اب جبکہ الحمدللہ ہم سب عمر کے اس حصے پہ پہنچ گئے ہیں جہاں روزہ فرض ہو جاتا ہے عمومی طور پر 11-12 سال میں، لیکن اگر بچے کی بلوغت اس سے پہلے ہے تو 10 سال میں بھی یہ روزہ فرض ہو جاتا. اور جب یہ فرض ہو گیا ہے تو پھر یہ ضروری ہے، نماز کی طرح، حج کی طرح، زکوٰۃ کی طرح. زکوٰۃ بھی اگر صاحب حیثیت انسان ہے اور نہیں دیتا گناہگار ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس مال کو جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی فرمایا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں روز قیامت کو اس کے گلے میں ایک سانپ اپنی کنڈلی مارے ہوگا اور وہ اس کی باچھوں سے یہاں کھول کے اس کو چیر دے گا اور آہستہ سے کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا. صاحب پریشان نہ ہونا، میں تمہارا وہی مال ہوں جسے تم سنبھال کے رکھتے تھے، اور ضرورت کے مطابق جو زکوٰۃ اللہ نے فرض کی تھی وہ تمہیں دینے کی توفیق نہیں ملتی تھی. اللہ اکبر، کس قدر خطرناک خوفناک بات ہے. ایسے ہی اللہ رحم کرے. روزے کے متعلق بھی احادیث موجود ہے کہ جو شخص روزے نہیں رکھتے ان کے لیے بھی دوزخ میں انتہائی خطرناک غضبناک عذاب ہے ان کے لیے. اللہ تعالی ہمیں ایسی حالت سے محفوظ رکھے. تو اس لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہمیں اللہ کا یہ پیغام پہنچا تو اس کے فضائل، اس کے مسائل، اس کے احکام نہ صرف یہ کہ ہمیں بتائے جائیں، یہ تو ایک اللہ کا انعام اور احسان ہے کہ ہمیں بتائے جائیں. سچی جو بات ہے، دل کی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے فضائل، اس کے مسائل، اس کے احکام کو پوچھتا پھرے، تلاش کرتا پھرے، ڈھونڈتا پھرے، علماء سے ملتا پھرے اور اپنی بابت اپنے آپ کو پریپیئر اور تیار کرنے کے لیے ہم تنگوش ہو. ہماری بیٹیاں ہمارے گھروں میں جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہیں تو ماؤں کی اور باپوں کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی کہ اللہ وہ وقت لا کہ ہم عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ تیرے عائد کیے ہوئے اس فریضے کو نبھائیں کہ اپنی اس امانت کو اس کے سپرد کر پائیں جس کی یہ امانت. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے بالکل. اگر یہ مثال اس کے اوپر بھی منطبق کریں تو ایسے ہی ہے. ہمیں پریشانی لگ جانی چاہیے کہ رمضان آ گیا، مجھے رمضان کے مسائل کا نہیں پتا. یہ تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اہل علم کو، اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اہل فضل کو کہ وہ اس طرح کی مجالس کا انعقاد کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے استفادہ کریں، لوگوں تک بات پہنچ جائے، اور جو بات چند لوگوں کو معلوم ہے وہ بے شمار لوگوں تک پہنچ جائے، اور دیے سے دیا جلے، شمع سے شمع جلے، اور اللہ کا یہ پیغام 4 وانگ عالم میں پھیل جائے. اور اللہ نے اس پہ اجر اور ثواب رکھا ہے. اور یقیناً جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل علیہ، فرمایا ایک نیکی کو پھیلانے والا شخص، اس کو اللہ اتنا اجر عطا کر دیتا ہے جتنا اس کرنے والوں کو ملنا ہے سب کی جانب سے. اس پروگرام کو منعقد کرنے والے اور اس نیکی کو قائم کرنے والے اور اس نیکی کو بنانے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے من غیر ینقص من اجرہ شیء،
قطع نظر اس کے کہ کسی کے دل میں خیال آئے کہ شاید لوگوں کے ثواب میں سے دے گا. اللہ ایسا نہیں کرتا. اللہ لوگوں کا ثواب پورا نہیں دیتا ہے, اپنی طرف سے وہ پورے کا پورا ثواب اس شخص کو دیتا ہے جو کسی نیکی کے کام کو جاری کرتا ہے, جو بھولے ہوئے سبق کو لوگوں تک پہنچاتا. تو آج یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت ہوئی کہ اللہ نے ہمیں اس مقام پہ اپنے ساتھیوں کے سامنے اپنی بات, اللہ کی بات رکھنے کا موقع عطا کر دیا ہے. میرے پیارے انتہائی محترم بھائیوں, ہمیں ان حوالوں سے باخبر رہنا ہے اور متیقظ رہنا ہے, ان کے مسائل اور احکام کو جاننا ہے. بہت مسائل ہیں رمضان کے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ روزہ آئے گا تو سحری پکے گی, کھا لیں گے, بات ختم ہو گئی. بہت مسائل ہیں. ایک مسئلہ نہیں ہے, 10 مسئلے نہیں ہیں, 100 مسئلہ نہیں ہے, سینکڑوں مسئلے ہیں جو ہر شخص کو دوسرے کے مقابلے میں مختلف پیش آتے ہیں. ایک شخص آتا ہے, کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوی کے ساتھ کچھ معاملہ کر بیٹھا, اس کو مسئلہ بتایا, اور ایک آدمی دوسرا ہے وہ کچھ اور انداز کا مسئلہ پوچھتا ہے, اور ایک تیسرا آگے کہتا ہے حضرت مجھے یاد نہیں رہا تو کچھ کھا پی لیا, تو وہ اس کا مسئلہ ہے. اور چوتھا آتا ہے وہ کہتا ہے حضرت مجھے تو احتلام ہو گیا, کیا کروں. ختم کیا ہوا؟ اشارہ اس طرف تھا کہ مسئلے رمضان کے تھوڑے نہیں ہیں, بہت ہیں. تو ہر شخص اپنے مسائل کو پوچھے, اور اللہ نے اس کا ذکر کیا اپنی بابرکت کتاب میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں مسائل کا علم نہ ہو تو اہل علم سے رابطہ کرو. میرے موبائل میں میرے بے شمار دوستوں کے نمبر تو موجود ہیں. کیا کسی عالم دین کا نمبر بھی موجود ہے کہ رات کے کسی پہر میں مجھے مسئلہ پیش آ جائے تو میں ان کا نمبر دبا کے ان سے مسئلہ پوچھ سکوں؟ 1 2 4 6 8 10 علماء کے نمبر ہیں. بہت سمجھدار لوگوں کے موبائلوں میں ڈاکٹروں کے نمبر ہوتے ہیں, ضرورت کے مطابق حکماء کے نمبر ہوتے ہیں, ضرورت کے مطابق ایڈوکیٹس کے نمبر ہوتے ہیں. کیا کسی عالم کے بھی 2 4 6 نمبر ہیں کہ ایک نہ صحیح دوسرا, دوسرا نہ صحیح تیسرا؟ وہ اماں محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کے کسی پہر میں وہ اپنے حیض کے خون سے, اس کے ایام سے پاک ہوتی ہے, اور پاک ہونے کے بعد اب اس کو یہ مسئلہ نہیں پتا کہ مجھے اگلا سٹیپ کیا لینا ہے. وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتی ہے کہ اب اگر میں دستک دیتی ہوں تو آپ بے آرام ہوتے ہیں, اور دستک نہیں دیتی تو کیا کروں, بیٹھ جاتی ہے. آسمان سے, آسمان والا, زمینوں کا مالک, آسمانوں کا مالک, لوگوں کے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا, علیم و خبیر, اپنے پیغمبر کو خود اٹھاتا ہے اور کہتا ہے ذرا باہر جاؤ, تم سے کوئی سوال کرنے آیا. اس اماں کو رات کے پہر میں یہ مسئلہ پیش آیا, مجھے پاک کیسے ہونا ہے, اور اس کے بعد مجھے کون سی نماز پڑھنی ہے اور کون سی نہیں پڑھنی. آپ خود سوچیں, رات کے 2 بجے, رات کے 12 بجے اگر وہ کیفیت ختم ہوئی ہے, اب اسے عشاء کی نماز پڑھنی ہے کہ اس کے اوپر صبح کی نماز؟ کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس کیفیت میں عورتوں کے اوپر نماز نہیں ہے, روزہ بھی نہیں ہے, نماز کی قضا نہیں ہے, روزے کی قضا ہے. تو مسائل ہوئے نا, میں نے عرض کیا سینکڑوں مسائل. معلوم کریں, ہر شخص اپنی ضرورت کا مسئلہ پوچھیں, ان کو معلوم کریں, کتابیں پڑھیں. ہم نے کتابیں لا کے رکھ دی یہاں پہ, قرآن مجید کے ترجمے موجود ہیں, چھاپنے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, لیکن ہم ان سے بیگانہ, ہمیں ترجمہ نہیں آتا, ہمیں ان کی تشریح نہیں آتی. ہم اپنی ڈیوٹیاں جو ضروری ہیں وہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے پاس وقت ہوتا ہے میرے بھائیوں خوش گپیوں میں اور دیگر فضول کاموں میں. وہ وقت لگانے کی بجائے قرآن و حدیث کے مطالعہ میں وقت لگائیں.
میں ایک ایسے تاجر سے ملا پرسوں، اللہ اکبر، میں حیران رہ گیا۔ لاہور سے آنے والا وہ تاجر مدینہ طیبہ میں آ کے اس نے سکونت اختیار کر لی اور تجارت کے کام میں لگ گیا، لیکن جب میری اس سے ملاقات ہوئی میں یہ بات سن کے حیران رہ گیا کہ گزشتہ 6 سال سے اس نے بتایا کہ میں نے فلاں فلاں حدیث کی کتابیں مسجد نبوی میں منعقد ہونے والے دروس کے اندر بیٹھ کے الحمدللہ مکمل کر لی۔ لا الہ الا اللہ۔ میں اس کی شخصیت، اس کی کیفیت دیکھ کے اللہ جانتا ہے آج بھی دنگ رہا، اور جو ایک بات اس نے مجھے بتائی وہ تو میں بالکل ہی آج تک اس پہ پرسوں سے میں نے سنی، حیران۔ کہنے لگا کہ آپ کو شاید یہ سن کے حیرت ہو کہ میں نے جب سے ہمارے وہ شیوخ مختلف دروس دے رہے ہیں، 2-3 دروس کی بات، تو میں نے کوئی ایک درس بھی مس نہیں کی۔ اگر میرے بھائی میرے اور آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ عوام علماء بن جائیں گے، اور یہ جب علماء بن جائیں گے تو پھر یہ ایک عالم اپنی زندگی میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کو فیض یاب کرتا ہے، پھر یہ سارے ستارے چمکدار ہو جائیں گے، اتنے لاکھ لوگ آپ سے فیض یاب ہوں گے۔ لیکن بات تو ہے احساس کی، تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں یہ احساس عطا کرے۔ آپ کو ایک پیغام جو آپ کی بابت میرے دل کے اندر موجود ہے کہ اللہ کریم آپ کو دنیا کے مختلف خطوں سے چن کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنے اس بلد الامین میں آپ کو لے کے آیا ہے۔ آپ یاد رکھیے زندگی کے گزرنے والے یہ ایام آپ کی زندگی کے دیگر ایام کے مقابلے میں انتہائی قیمتی ہیں، انتہائی اہم ہیں۔ آپ کی پوری زندگی اللہ خیر رکھے جتنی بھی ہوگی تو اس کے مقابلے میں جتنے ایام آپ کے اس بلد الامین میں گزرے ہوں گے یقیناً ان پہ آپ فخر کر سکیں گے دنیا میں بھی، اور اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ آخرت میں بھی یہ فخر موجود رہے۔ تو ان ایام کو قیمتی جانیں۔ بلد الامین بلد الحرام بھی ہے، اس کے تقدس کا بھی خیال رکھیں۔ یہاں بیٹھ کے میں یہ سمجھتا ہوں، یہ چاہے یہ جگہ حرم کے اندر ہی ہے نا، یہاں بیٹھ کے کوئی تاش کھیلے، کوئی گانے سنے، کوئی فلمیں دیکھے، یہ اس بلد کی حرمت کے خلاف ہے، اور اللہ کی حدود کی پامالی میرا خیال ہے اس کے اوپر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اللہ کی حدود کی پامالی کرتا ہے در حقیقت وہ ما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پائی ہے، اور جو اللہ کی قدر نہیں پاتا تو وہ اپنا انجام کیا سمجھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پہ استقامت عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کو دل کی بات کو دلوں تک پہنچا دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے اسے ذریعہ نجات بنا دے، کہنے کے اعتبار سے بھی، عمل کرنے کے اعتبار سے بھی، سننے اور ٹائم دینے کے اعتبار سے بھی اللہ آپ سب احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کے ذہن میں سوال ہے تو چند ایک سوال کی گنجائش ہے۔ جی ہاں، بھائی کا سوال ہے کہ شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کا فدیہ کیا ہے۔ اس کے جواب میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ یہ درس چونکہ انتہائی مختصر تھا، جیسا میں نے عرض کیا کہ مسائل تو سینکڑوں ہیں، صرف قرآن مجید کے ترجمے سے ہی بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ وہ آدمی جو شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا تو وہ ایک مسکین کا کھانا پیش کرتے۔ یہاں اس بات کی وضاحت انتہائی ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ شرعی عذر میری نظر میں اور ہو اور آپ کی نظر میں اور ہو۔ یہ جن کو علی الذین یطیقونہ کہا ہے
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يَتَجَشَّمُونَ کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت اس بنیاد پہ نہیں رکھتے کہ یا تو وہ بیمار ہیں یا وہ ان کے اوپر ایسا بڑھاپا چھا گیا ہے کہ جس بڑھاپے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ لا علاج مرض ہے، یہ کیفیت ہو گئی ہے، تو اب یہ آدمی اس کا یہ شرعی عذر ہے۔ کوئی شخص جو دیگر شرعی عذر ہیں کہ آدمی بیمار ہو گیا یا آدمی سفر پہ ہے، تو اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں کیا کہ وہ لوگ جو سفر پہ ہوں یا بیمار ہوں تو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ان کا شرعی عذر جو تقاضا کرتا ہے، اس طرح وہ خاتون بھی اس میں شامل ہے جو حیض کے یا نفاس کے ایام گزار رہی ہے یا بچے کے دودھ پلانے کے ایام گزار رہی ہے یا حمل کے ایام گزار رہی ہے، تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ وہ اپنے اس مدت کو جتنے دنوں کے روزے ان کے رہ جائیں گے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جب دیگر ایام آ جائیں رمضان کے بعد تو پھر وہ اس گنتی کو پورا کر لیں، وہ روزے انہیں رکھنا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ وہ کھانا تو بتا دیا نا، فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو 2 ٹائم روٹی ملنی چاہیے۔ آپ تو کھاتے ہیں نا 2 ٹائم، جتنے ٹائم آپ کھاتے ہیں اتنے ٹائم اس کو کھلا دو۔ اور جیسی میں تو یہ کہتا ہوں جیسی روٹی آپ کھاتے ہیں نا، اگر آپ دیسی گھی لگا کے کھاتے ہیں تو کوشش کرو کہ اس کو بھی اچھی روٹی دے دو، اور اگر آپ سادی روٹی کھاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ جی وہ مسئلہ اس نے پوچھا تھا نا کہ میں رات کے اس پہر پاک ہوئی ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تیرا جب اس وقت تو پاک ہوئی تو اس وقت سے ہی آگے تیرا نظام چلے گا، تیرے ذمے جو ابھی جس نماز کا وقت ہے وہ تیرے ذمے، گزری ہوئی نماز کا وقت نہیں ہے تیرے ذمے، یہ بات ظاہر ہے۔ مطلب وہ تو اگر رات کا پچھلا پیر ہے تو پھر فجر، اور اگر اگلا پیر ہے تو پھر عشاء بھی آ جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، اکرمکم اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ یہ تھے فضیلت الشیخ، آپ اپنے خاص انداز میں مختصر وقت میں مسائل فرما رہے تھے، تو اللہ ان کی زیارت حرمین کو قبول فرمائے، اللہ ان کو صحت سلامت سے، امن امان سے منزل مقصود واپس پہنچائے، اور ہمیں ان کے فضل و نصائح پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ سب کی اس حاضری کو قبول منظور فرمائے۔ تو شیخ صاحب نے اتفاقاً اللہ کی توفیق سے بات اشارہ کر دیا ہے، انشاءاللہ آج اتوار ابھی شروع ہے، اتوار، سوموار، منگل، بدھ 4 دن کلیری والی مسجد میں روزے کے احکام اور مسائل پر کلاس کا اہتمام ہے، تو تمام بھائیوں سے شرکت کی اپیل ہے، سب کو دعوت عام ہے۔ عشاء کے بعد 1 گھنٹے کا ایک پیریڈ ہوگا انشاءاللہ، ماشاءاللہ 1 گھنٹے کا دورانیہ 4 دن کے لیے، تو تمام بھائیوں کے لیے دعوت عام ہے، کوئی بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں، تو ایک دوسرے کو یادگاری کرائیں، رغبت دلائیں، شاید اللہ تعالیٰ کسی کی کوئی ایک لمحے کی نیکی قبول کر دیں تو آپ اور میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، صدقہ جاریہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے انعقاد میں جن کا جتنا تعاون ہے ان سب کی اس قربانی کو، کوشش کو قبول فرمائے۔ مکتب دعوت تاکہ مکہ مکرمہ اور شریکہ دبئی بن لادن اور شیخ مولانا شفیق الرحمان صاحب حافظ اللہ، اور آپ سب کی اس مساعی طویلہ کو، حاضری کو قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔